کیا ایک عام پاکستانی پاکستان میں اپنا گھر لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس ہاؤسنگ اور بینکنگ فائنانس کی جو ایکسپرٹس ابرار امین صاحب ہوں گے، جن سے ہم آج بات کریں گے کیا پاکستان میں افورڈیبل ہاؤسنگ ہے وہ ممکن ہے؟ کیا ایک عام آدمی کا جو خواب ہے، جو وسط درجے کا آدمی ہے، یا کیا وہ اپنا مکان لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو یہ جو سوال ہے، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہوگا وہ لاکھوں پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے، تو ہمارے جو گیسٹ ہیں مزید ہم جو ہے اپنا ٹائم لیے بغیر ابرار امین صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ سر پہلے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا سر اپنا تعارف بتائیے گا۔ جی سب سے پہلے تو شکریہ مجھے یہاں بلانے کا۔ جی میرا بیسکلی جو ایکسپیرینس ہے وہ بینکنگ انڈسٹری کا ہے، اور بینکنگ انڈسٹری میں نے جوائن کی تھی فیبروری 1986 میں۔ تو ایک بینک ہوتا تھا بہت ہی شاندار قسم کا، BCCI، تو وہاں پہ ایز مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر میں نے جوائن کیا تھا، اور اس بینک کی کنٹریبیوشن پاکستان کی بینکنگ کے اندر بہت بڑی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے ہزاروں پاکستانی نوجوانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ انٹرنیشنلی جا کے بہت ٹاپ پوزیشنز کے اوپر سرو کر رہے ہیں آج بھی، اور کیا بھی ہے بہت شاندار طریقے سے۔ بٹ اینی وے اس کے بعد مختلف بینکس کے اندر میں رہا، لیکن اگر میں پچھلے 20-22 سال کا اگر میں صرف ٹریک پکڑ لوں، یوں تو 39 ایئرس کا بنتا ہے، بٹ 20 سال کا اگر میں ٹریک پکڑوں تو میں نے بینک الفلاح میں ہاؤسنگ فائنانس شروع کروایا تھا۔ پروڈکٹ میں نے ہی بنائی بھی تھی اور لانچ بھی میں نے ہی کی تھی 2003 میں، اور 7 سال میں نے اس پروگرام کو ہیڈ کیا ایز کنٹری مینیجر فار مورٹگیج فائنانس۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز کی طرف چلا گیا، میرا شوق تھا۔ پھر بینک الفلاح میں ہی میں نے الیکٹرانک بینکنگ، ڈیجیٹل بینکنگ اس طرف تھوڑا سا رخ کر لیا۔ تو 2010 میں آپ کو یاد ہوگا بہت شدید سیلاب آئے تھے پاکستان کے۔ جی سر۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے وطن کارڈ پروگرام لانچ کیا تھا۔ یہ ڈیبٹ کارڈ تھا جہاں دور دراز کے لوگوں کو وطن کارڈ کے تھرو کیش پہنچانا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی مالی معاونت کی جا سکے فوراً۔ وہ پروگرام پھر میں نے بینک الفلاح میں رن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 بینکس اور تھے جنہوں نے رن کیا، ایک حبیب بینک تھا اور دوسرا UBL، تو یہ ہمارے پارٹنر بینکس تھے۔ پھر 2011 میں اس کور بینکنگ ٹیم کا حصہ تھا جس نے پاکستان کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لانچ کیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ 2011 سے لے کے آج تک وہ پروگرام چل رہا ہے۔ سر یہ تو ایک عوام کے لیے بڑا کیا کہتے ہیں سہولت والا پروگرام تھا، اور میں ونس اگین کہوں گا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ آپ ہیں۔ سر نہیں، میں سول فاؤنڈر تو نہیں ہوں، اس میں بہت سارے لوگ انوالو تھے، لیکن بینکنگ سائڈ کے اندر 4 میجر بینکس تھے جنہوں نے اس کے اندر بہت میجر رول پلے کیا۔ اس میں بینک الفلاح تھا جس کے ساتھ میں تھا، حبیب بینک تھا، UBL تھا، اور تعمیر مائکرو فائنانس بینک۔ سو ہم چاروں لوگوں نے اس میں بہت میجر رول پلے کیا، ہم لوگوں کی بڑی محنت لگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل پورا جو ایکو سسٹم تھا اس کو بنانے میں تو بہت سارے لوگ شامل تھے، گورنمنٹ سائڈ کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل ڈونر آرگنائزیشنز کے اندر بھی۔ لیکن خوشی کی بات یہ کہ وہ پروگرام آج بھی چل رہا ہے۔ نہ صرف پروگرام چل رہا ہے بلکہ اس زمانے میں 1000 روپیہ مہینہ اسٹائپنڈ تھا ایلیجبل خاتون کے لیے، وہ بھی کئی گنا بڑھ گیا آج۔ اور وہ کہتے ہیں نا بعض دفعہ کیک بنتا ہے تو وہ جو پائی جو بنتی ہے اس کے حصے دار زیادہ ہو جاتے ہیں، یہاں پہ پائی کا سائز بڑھ گیا، تو یہ ایک فائدہ ہو رہا ہے۔ تو وہ پروگرام پھر رن کیا۔ اس کے بعد ایک میں نے بینکنگ جب چھوڑی، اس سائڈ کے سیٹ پہ بیٹھ کے دوسری سائڈ پہ آیا تو فن ٹیک انڈسٹری میں نے قدم رکھا 2012 میں، اور پھر ایک کمپنی تھی نئی کریٹ کی جس کا نام ہے VRG ورچوئل ریمیٹنس گیٹ، اور میں اس کا 9.25 سال CEO رہا۔ اس کمپنی کا کارنامہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں آسان موبائل اکاؤنٹ ہے وہ اس کمپنی کے تھرو لانچ کیا گیا ہے۔ اس کا تمام ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر اور جو انٹیگریشنز ہیں بینکوں کی اور ٹیلی کام انڈسٹریز کی وہ اس کمپنی نے کی تھیں، آج بھی انہی کے پاس ہیں۔ سو وہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے جس کے پاس ایک سائڈ پہ آپ کے تمام برانچ لیس بینکنگ لائسنس والے بینکس ہیں اور دوسری طرف تمام ٹیلی کام آپریٹرز ہیں۔ سو اس کا فائدہ یہ ہے کہ، اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتانے لگوں آپ کو، کہ آپ اپنے نارمل بٹنوں والے فون سے بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر 3G 4G وائی فائی ڈیٹا کے
آپ اپنا بینک کھلوا سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں 2 منٹ کے اندر، 2 منٹ میں. اور اس بینک کے اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد اس کے جو مینیوز ہیں ان سے آپ بل پیمنٹ، منی ٹرانسفرز، جو مرضی کرنا چاہیں، جو ایک نارمل ایپ کے تھرو کرتے ہیں، آپ ایپ کے بغیر آسان موبائل اکاؤنٹ سے. سر آپ وہ بتا رہے ہیں یعنی کہ اس کے لیے کوئی بھی اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں، کوئی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور ایون وی کین یوز اے سمپل فون، بٹنوں والا فون جو ایک عام آدمی کا ہوتا ہے. تو آپ جہاں جہاں آپ کو فون کا سگنل آتا ہے، تو میں مثال دیا یہی کرتا ہوں، بدین یا ٹھٹھا ایک طرف لے لیں اور دوسری طرف خنجراب پاس لے لیں. تو یہاں پہ جس بندے کے فون کے اوپر سگنل آتا ہے وہ اس اکاؤنٹ کو آپریٹ کر کے اپنا بینکنگ کر سکتا ہے. یہ تو بہت بڑا ایک باقی کارنامہ ہے. اس پروجیکٹ کے اندر میری تھوڑی بہت یوں سمجھیں کہ کنٹریبیوشن ہے سر. اس کے بعد پھر میرا کیونکہ ہاؤسنگ میرا اسپیشلائزڈ سبجیکٹ تھا، آج بھی ہے اور ہوپ فلی رہے گا، کیونکہ میں بہت پیشنیٹلی اس میں یقین رکھتا ہوں کہ ہاؤسنگ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے اندر بہت بڑا ایک اکنامک فیکٹر ہوتا ہے تمام اکانومیز کے اندر. آپ دیکھیں اس وقت کینیڈا کے اندر شور جو مچا ہوا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ گھر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل سر. انگلینڈ میں جو شور مچا ہوا ہے وہ یہ کہ یار گھر کہاں سے لیں، ہیں ہی نہیں. کرٹیسزم جو گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے وہاں پہ بھی وہ یہ کہ گھر بنا کے دے نہیں پا رہی، گھروں کا اسٹاک ختم ہو گیا، کہاں لیں. تو ان کی تو آبادیاں ہمارے سے بہت چھوٹی ہیں. آپ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، تو آپ سوچیں کہ یہاں پہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے. سر یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ 1 کروڑ لوگوں کے پاس یہاں پر گھر نہیں ہے. اور کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی رہائشی ہے، اس میں جو ہے وہ رہائشی بحران سے جو متعلق ہے سر، ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. سر یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو پاکستان میں رہائشی جو بحران ہے سر، اس کی کیا شدت ہے سر؟ شدت تو کافی ہے. دیکھیں پہلے اس شدت کو سمجھنے کے لیے وہ شدت پیدا کیوں ہو رہی ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس کی گروتھ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اس وقت بھی آپ یوں سمجھیں کہ ہم 2.2 یا 2.5% پر اینم کے لحاظ سے گرو کر رہے ہیں آبادی. تو اگر آپ 25 کروڑ آبادی کا حساب لگائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہر سال آپ 50 لاکھ لوگ اپنی آبادی میں ایڈ کر رہے ہیں، تو وہ 18 سال کے بعد جوان ہو جائیں گے. تو ان کو گھر بھی چاہیے ہوگا، ان کو نوکری بھی چاہیے یا کاروبار چاہیے یا کچھ کمانے کا ذریعہ تو چاہیے نا. لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے. آپ 50 لاکھ نئے منہ جن کو آپ نے خوراک کا بندوبست بھی کرنا ہے، جن کے رہائش کا بھی بندوبست کرنا ہے، جن کے کپڑے، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، سب چیزوں کا انتظام کرنا ہے. سو کیا ہماری اکانومی کے اندر اتنی ڈیپتھ، اسٹرینتھ ہے کہ وہ یہ سارا کام کر دے؟ یہ چیلنج ہے بہت بڑا. سو وہ میں بتا رہا، واپس آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، کہ اس ایزمپشن کو اگر سامنے رکھا جائے کہ ہم 50 لاکھ لوگ ہر سال نیٹ اپنی آبادی میں ایڈ کر رہے ہیں، تو ہم سال کے 50 لاکھ گھر تو نہیں بنا رہے. سو ہر سال 3 لاکھ سے 4 لاکھ گھر ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں.